بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین۔ والدین کی خوشی میں پائی جانے والی فضیلت کا بیان۔ والدین کو خوش رکھنے پر اللہ کی طرف سے جو فضیلت نصیب ہوتی ہے بندے کو، اور جو اللہ کا کرم نصیب ہوتا ہے بندے کو، اس باب میں اس کو بتانا مقصود ہے۔ بہ قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن یعلى بن عطاء عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث کا ترجمہ اور مطلب دونوں واضح ہے۔ قابل توجہ چیز اور محتاج تشریح چیز صرف اس قدر ہے کہ والد کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے۔ نمبر 2، عنوان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کا پیش کیا، اور حدیث صرف والد سے متعلق لا رہے ہیں۔ بظاہر عنوان میں اور معنون میں یعنی حدیث میں عدم توافق کی شکایت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، عدم توافق کی بات نہیں ہے، عدم فہم کی بات۔ یہاں والد بول کر سبب الولادہ مراد ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا سبب جو بنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی سبب ہے، ماں بھی سبب ہے، اس لیے والد بول کر والدین مراد ہے۔ اور اس توجیہ کی تشریح تائید طبرانی کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین
وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس باب کا حاصل ہے والد اور والدہ دونوں کو خوش رکھنے کی اہمیت کو بیان کرنا۔ یہی بات باب میں بھی ہے اور یہی بات روایت میں بھی ہے۔ مضمون واضح ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی رکھے، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق جو بتلایا وہ والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، اس سے پہلے آپ بیچ کی ایک سند کو دیکھیں۔ بِهِ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا الصح۔ یعنی اس نے عبارت میں یہ بتایا کہ یہ روایت موقوفاً بھی آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو پر موقوف ہے، اور مرفوعاً بھی ہے جیسا کہ اوپر روایت گزری، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا موقوف ہونا زیادہ اصح ہے موقوف ہونے کے مرفوع ہونے کے مقابلے میں۔ وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ عن شُعْبَةَ عن يَعْلَى بْنِ عَطَاءَ عن أَبِيهِ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً۔ موقوف ہونے کی دو وجہ بیان فرما دی۔ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرُ خالد، خالد ابن حارث نے جو شعبہ سے لیا ہے اس خالد کے علاوہ کسی اور نے اس کو مرفوع نہیں بیان کیا۔ پہلی سطر میں اس صفحے کی خالد ابن حارث روایت کو لے رہے ہیں حضرت شعبہ ابن حجاج سے، اور خالد ابن حارث ثقہ ہیں، مامون ہیں۔ میں نے سنا ہے محمد ابن مثنى کو کہتے ہوئے کہ ما رأيت بالبصرة مثل خالد ابن الحارث ولا بالکوفة مثل عبد الله ابن ادریس۔ بصرہ میں مجھے خالد جیسا انسان نہیں ملا، اور کوفہ میں عبداللہ ابن ادریس جیسا کوئی نہیں ملا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس باب کی دوسری روایت بِهِ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عطاء ابن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی الدرداء قال ان رجلا اتاه فقال ان لی امرأة وان امی تأمرنی بطلاقها۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میری بیوی ہے اور میری اماں ہے، میری ماں مجھے حکم دے رہی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، ان امی تأمرنی بطلاقها۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اس آدمی نے، فقال ابو دردہ نے جواب میں بتلایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، درمیانی شے عمدہ ہوتی، خیر الامور اوسطھا مشہور ہے۔ تو اوسط و ابواب الجنہ کا مطلب ہے کہ سب سے قیمتی دروازہ، باعزت دروازہ، وہ بیچ کا دروازہ ہے، اور والد کو وہی حیثیت دی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ والد کو ذریعہ بنائے تو باعزت جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأبع ذلك الباب أو احفظه، اب چاہو وہ دروازہ تم محفوظ رکھو اور چاہو وہ دروازہ تم برباد کر دو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وربما قال سفیان ان امی وربما قال ابی، روایت میں یہ بات آئی کہ جو شخص حضرت ابو درداء کے پاس سائل بن کر آیا تھا، اس نے کبھی اپنے قضیے میں اپنی ماں کا نام لیا کہ انہوں نے طلاق کا حکم دیا، اور کبھی اپنے باپ کا نام لیا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ بہرحال دونوں صورت میں اتنی تھی بات سمجھ میں آئی کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی ابو درداء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا کہنا چاہا، وہ یہ بات بتائی کہ باپ اور ماں قابل احترام ہیں، اس لیے فی نفس ہی ماں باپ کی بات بھی وزندار ہوگی، ان کی بات کی وجہ سے تم طلاق دے سکتے ہو۔ البتہ فقہی اعتبار سے اس مسئلے میں کچھ تفصیل ضرور ہوگی۔ فقہی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تمام مصادر کو اور دلائل کو سامنے رکھ کر کے، یعنی ہر قسم کی روایات کو اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے جو حکم متعین کیا جاتا ہے، مستنبط کیا جاتا ہے، اسے شرعی مزاج اور اسے شرعی حکم کہتے ہیں۔ والدین کی اطاعت، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی حل کر لیں، یہاں ایک روایت میں طلاق کا حکم دینے والی ماں ہے، ایک روایت میں حکم دینے والا باپ ہے، اور استدلال میں الوالد اوسط ابواب الجنہ کا لفظ ہے، صرف باپ کا ذکر ہے۔ پھر وہی بات ہوئی کہ مسئلہ تو والدین کا ہے، عنوان والدین کا ہے، اور فضیلت صرف باپ کی الوالد اوسط ابواب الجنہ سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو جو جواب اوپر کی حدیث میں آپ کو دیا گیا کہ الوالد بول کر ذوالوالد ہے، ذوالولد ہے، الوالد بول کر کے ذوالولد مراد ہے، اور والد بول کر کے سبب الولادت مراد ہے، تو ایسے ہی ذوالولد سبب الولادت مراد ہو کر کے اس میں ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ والدین اگر اس قسم کا حکم دیویں تو ان کی کس قدر اس میں اطاعت کی جاوے۔ یاد رکھیں مسائل 3 طرح کے ہیں، اس لیے احکام بھی متعدد ہیں۔ شریعت کا وہ حکم جس کا کرنا متعین ہے، جو شریعت میں مطلوب ہے، امر شرعی ہے، تو والدین کے کہنے کی وجہ سے وہ عمل چھوڑا نہیں جا سکتا۔ والدین کے احترام میں، ان کو خوش کرنے کے جذبے سے شریعت کا کوئی عمل چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے
کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جو چیز شرعاً ناجائز ہے وہ والدین کی وجہ سے ان کا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جو شرعاً، پہلی بات یہ بتلائی کہ جو جس کام کا کرنا شرعاً مطلوب ہے، یعنی جو مامور شرعی ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اور جو منکر شرعی ہے اس کا کرنا جائز نہیں۔ اس لیے اگر کسی شادی وادی میں والدین ناچ گانے کا حکم کرے، ہرگز ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کسی ناجائز ملازمت کے لیے ماں باپ کہیں، ایسی مثلاً بینک، سودی بینک وغیرہ کی ایسی ملازمت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری قسم، کوئی ایسا امر جو شرعاً نہ واجب ہے نہ ممنوع ہے بلکہ مباح اور مستحب کے درجے میں۔ ایک چیز جائز ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کی بات مانی جائے یا باپ کی بات چھوڑ دی جاوے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر اس امر کی اس شخص کو ایسی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی، تب تو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بغیر اس کو تکلیف نہیں ہے تو پھر اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ احکام ہیں جن کو اپنی عقل سے بھی انسان سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد بیوی کے طلاق کے مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر والدین کو بیوی سے حقیقتاً کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور والدین مظلوم ہیں اور کوئی دوسری تدبیر بھی نہیں ہے، تو شرعی قاعدے کے مطابق ایک طلاق دے کر ایسی بیوی کو الگ کر دے۔ اور اگر بیوی سے والدین کو کوئی تکلیف نہیں، خام خواہ اپنی کسی ذاتی فاسد غرض کی وجہ سے طلاق کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی پر ظلم ہے۔ اس لیے اب یہاں پر ماں باپ کے حکم کو ماننا ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ بہرحال طلاق یوں بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، حتی الامکان اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور نکاح ایک نعمت ہے، اس کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو والدین کی ہر بات مانے نہ مانے، اس سلسلے میں احکام کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جاوے تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔